رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے درمیان اختلافات بڑھ چکے تھے، جب پیغمبر اکرم دفن بھی نہیں ہوئے تھے۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں انصار اور مہاجرین آپس میں رسول خدا کا جانشین بنانے کے لیے جمع ہوئے، جبکہ دوسری طرف مولا علی علیہ السلام رسول خدا کے کفن و دفن میں مصروف تھے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں خلافت راشدہ بتانا مقصود نہیں ہے۔ بہرحال تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد عمر نے مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ چہاروں منتخب کیا، تو آپ نے سب سے پہلے شام کے گورنر امیر معاویہ کو برطرف کر دیا۔ امیر شام میلے میں بغاوت بلند کرتے ہوئے خلیفہ وقت کا حکم ماننے سے صاف انکار کیا۔ امیر شام نے خلیفہ سوم کے قصاص کا بہانہ بنا کر لوگوں کو اشتعال دلایا، اور بعد جنگ و جدل سے ہوتی ہوئی چوتھے خلیفہ امام علی علیہ السلام کی المناک شہادت پر ختم ہوئی۔ اب امت مسلمہ نے مولا علی علیہ السلام کی بڑے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ چنا، تو امیر شام اب بہت مضبوط ہو کر شام میں بادشاہت کم کر چکے تھے۔ ایک بار پھر تلوار اٹھا کر جنگ و جدل شروع ہوئی، تو ایک باقاعدہ معاہدے کے تحت مسند خلافت پر قابض ہوئے، جس کی ایک شرط یہ تھی کہ امیر شام کسی کو ولی عہد یا اپنے بعد خلیفہ مقرر نہیں کرے گا، اور دوسری شرط خلیفۃ المسلمین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور گالم گلوچ نہ کرنے کی تھی، جو اپنے زیر اثر علاقوں میں جمعے کے خطبوں میں کرتے رہے۔ امیر معاویہ نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا کر امام حسن سے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور اسی فیصلے نے اسلام کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ 15 رجب سن 60 ہجری کو معاویہ کی موت کے بعد لوگوں سے یزید کی بیعت لی گئی۔ یزید نے برسر اقتدار آنے کے بعد ان افراد سے بیعت لینے کا فیصلہ کیا جنہوں نے معاویہ کے زمانے میں یزید کی بیعت نہیں کی۔ اسی بنا پر اس نے مدینہ کی گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے نام ایک خط ارسال کر کے معاویہ کی موت کی خبر دی، اور ساتھ ہی ایک مختصر تحریر بھی لکھی۔ ولید کو حکم دیا کہ حسین بن علی، عبد الرحمن بن ابوبکر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے زبردستی بیعت لینا، اور نہ ماننے کی صورت میں ان کا سر قلم کر دو۔ چنانچہ ولید بن عتبہ نے مروان سے مشورہ کیا، اور اس کی تجویز پر امام کو دارالامارہ بلایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل بیت اور ساتھیوں میں سے 30 افراد کو بلایا اور فرمایا، اسلحہ ساتھ لے لو اور دارالامارہ کے دروازے پر رک جاؤ۔ اگر میری آواز بلند ہو گئی تو گھر میں داخل ہو جانا۔ اس کے بعد آپ ولید کی مجلس میں داخل ہوئے۔ آپ نے دیکھا مروان بھی بیٹھا ہوا ہے۔ ولید نے معاویہ کے مرنے اور یزید کے خلافت کی خبر امام کو دے دی۔ پھر ولید نے یزید کی بیعت کا سوال کیا، تو آپ نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں تو میرے مخفی طور سے بیعت کرنے پر راضی نہیں ہوگا۔ ولید نے کہا، ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، ذرا صبر کرو، صبح کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس وقت مروان نے کہا، اگر آپ ان سے بیعت نہ لے سکا تو پھر کبھی بیعت نہیں لے سکے گا، مگر یہ کہ طرفین کا بہت زیادہ خون بہایا جائے گا، لہٰذا بھی بیعت لے لی، اور اگر قبول نہ کرے تو ان کو قتل کر دے۔ امام علیہ السلام غضبناک ہوئے اور فرمایا، یا بن زرقا، تو مجھے قتل کرے گا یا وہ؟ خدا کی قسم تم میں اس کام کی جرت تک نہیں۔ اور ولید کی طرف رک کر کے فرمایا، یزید شراب خور ہے، اور اس نے لوگوں کا حق غصب کر کے رکھا ہے، میرا جیسا اس چیز کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ مجلس سے باہر آئے اور اپنے ساتھیوں سمیت گھر واپس چلے گئے۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں سوائے محمد بن حنیفہ کے اکثر عزیز و اقارب آپ کے ساتھ تھے۔ بنی ہاشم کے علاوہ آپ کے اصحاب میں سے 19 افراد بھی اس سفر میں آپ کی ہمراہ تھے۔ آپ کے بھائی محمد بن حنیفہ کو جب امام حسین کی سفر پر جانے کی اطلاع ملی تو آپ سے خدا حافظی کے لیے آئے۔ اس موقع پر امام نے بھائی کے نام تحریری وصیت نامہ لکھا، جس میں ہم نے فرمایا، میں خود ہی یا سیر و تفریح کے لیے مدینے سے نہیں نکلا، اور نہ ہی میرے سفر کا مقصد فساد اور ظلم ہے، بلکہ میں صرف اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں اپنے جد اور بابا علی بن ابی طالب کی سیرت پر چلوں گا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے خارج ہوئے اور اپنے بعض عزیز و اقارب کی مزے کے برخلاف مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ کے راستے میں عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ اس نے امام کے ارادے کے بارے میں سوال کیا، تو امام نے فرمایا، فی الحال مکہ جانے کا ارادہ کر چکا ہوں، وہاں پہنچنے کے بعد خدا سے آئندہ کی خیر و صلاح کی درخواست کروں گا۔ عبداللہ نے کوفہ والوں کے بارے میں انتباہ کرتے ہوئے امام سے مکہ ہی میں رہنے کی درخواست کی۔ امام حسین علیہ السلام 5 دن بعد یعنی 3 شعبان کو مکہ پہنچ گئے، جہاں اہل مکہ اور بیت اللہ کی زیارت پر آئے ہوئے حاجیوں نے آپ کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ امام حسین علیہ السلام 3 شعبان سے 8 ذی الحج تک یعنی 4 مہینے سے زیادہ مکہ میں قیام پذیر رہے۔ مکہ میں آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر مکہ کے لوگ نہایت خوش ہوئے
اور صبح شام آپ کے وجود مبارک سے فیض یاب ہوتے تھے، جو عبداللہ بن زبیر پر نہایت سخت گزر تھا، کیونکہ وہ اس امید میں تھا کہ مکہ والے اس کی بیعت کریں گے۔ اسے یہ معلوم تھا کہ جب تک امام حسین مکے میں ہیں کوئی اس کی بیعت نہیں کرے گا، لہٰذا انہوں نے امام کو صبح اور شام عراق جانے کے مشورے دیتے رہے، اور ساتھ ہی کوفہ کے خطوط موصول ہونا شروع ہوئے جن کو امام کی بیعت سے انکار کی خبر پہنچ گئی تھی۔ عراق بنی امیہ کی حکمرانی سے تنگ آ چکے تھے۔ کوفہ کی طرف سے امام حسین کو کئی خطوط لکھے گئے کہ امام آپ آ جائیے، ہماری امامت کریں۔ یہ خطوط کوفہ کے سرکردہ بزرگان اور کئی قبیلوں کے سربراہوں کی طرف سے لکھے گئے تھے۔ امام نے خطوط پڑھے اور ایک جوابی خط مسلم بن عقیل کے ساتھ واپس کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ خط میں امام نے کوفہ آنے کی حامی بھرتے ہوئے لکھا کہ اگر آپ لوگوں کی اتنی شدید خواہش ہے تو میں اپنے زدہ بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے حالت سے آگاہی کے بعد جواب دیا کہ حالت وہی ہے جو آپ کے خطوط میں بیان کیا گیا ہے تو میں جلد ہی مکہ سے روانہ ہو کر کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ جناب مسلم وسط رمضان کو مکہ سے نکلے اور مدینہ سے ہوتے ہوئے آخرکار 5 شوال 60 ہجری کو جناب مسلم کوفہ پہنچے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 18,000 افراد مسلم بن عقیل کے اکٹھے جمع ہوئے۔ جناب مسلم نے حالت کا جائزہ لینے کے بعد امام کو خط لکھا اور انہیں کوفہ آنے کی دعوت دی۔ امام علی مقام علیہ السلام نے حج کو عمرے میں بدلتے ہوئے 8 ذی الحج کو چند ساتھیوں اور اپنے خاندان کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو مکہ سے باہر حاکم مکہ عمرو بن سعید کے لشکر کے سواروں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، مگر آپ کے آگے بڑھے۔ اسی سفر کوفہ کے دوران صفا کے مقام پر آپ کو عرب کا مشہور شاعر فرزدق بن غالب ملا جو کوفہ سے واپس آ رہا تھا۔ امام علی مقام نے اس سے کوفہ کی حال دریافت کیا تو اس نے کہا، امام علی مقام کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ مگر تلوار بنی امیہ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا ہر بات اللہ کی قدرت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری خواہش کے مطابق کیا تو اس کے شکر گزار ہوں، اور اگر ہر قضاء الہی ہمارے مطلب کے خلاف ہوئی تو انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی نیت میں خلوص اور دل میں پارسائی ہو۔ شاعر فرزدق سے مکالمے کے بعد امام حسین آگے بڑھے۔ ذات عرق کے مقام پر حضرت عبداللہ بن جعفر کے 2 بیٹے اور محمد اپنے والد کا خط دے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس میں واپسی پر اصرار تھا۔ اس دوران عبداللہ بن جعفر مکہ کے گورنر عمرو بن سعید سے ملے اور امام حسین علیہ السلام کے لیے تحریری امان کی ضمانت لی۔ گورنر کے بھائی یحییٰ بن سعید کو ساتھ لے کر امام علیہ السلام کو واپس مکہ لے جانے کے لیے پہنچ گئے۔ یہاں امام حسین علیہ السلام نے ان کے جواب میں وہ اصل بات بیان کی جس کی تکمیل کے لیے وہ مکہ میں روکنے کے سب مشوروں کو بلائے طاق رکھ کر کربلا کے لیے عازم سفر ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا خواب میں مجھے رسول خدا کی زیارت ہوئی، رسول خدا نے مجھے حکم دیا ہے جسے میں ضرور پورا کروں گا، خواہ حالت میرے موافق ہو یا مخالف۔ عبداللہ بن جعفر نے پوچھا وہ خواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں وہ خواب کسی سے بیان نہیں کروں گا یہاں تک کہ اپنے رب سے جا ملوں۔ یہ کہہ کر امام علی مقام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ پتہ نہیں رمضان میں آپ کی ملاقات عبداللہ بن متی سے ہوئی۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ جانے سے منع کیا اور اسی خدشے کا اظہار کیا کہ وہاں آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ہمیں وہیں مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کی ہے۔ یہ فرما کر امام آگے بڑھے۔ رملہ کے بعد امام علی مقام کی قافلے کو پڑاؤ ضرورت کے مقام پر ہوا۔ وہاں ایک خیمہ نظر آیا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ زہیر بن کین حج سے فارغ ہو کر کوفہ جا رہے ہیں۔ آپ نے اسے بلایا، فوراً امام حسین کے پاس پہنچا۔ کچھ دیر بعد شاج واپس لوٹا اور آتے ہی اپنا خیمہ اکھاڑ کر سارا سامان امام حسین کے قافلے کی طرف روانہ کر اور بیوی کو طلاق دے کر اس کے بھائیوں کے پاس پہنچایا۔ ساتھیوں سے کہا جو شہادت کا طلبگار ہے وہ میرے ساتھ رکو، اور جو جانا چاہتا ہے وہ آخری ملاقات کر کے چلا جائے۔ سب نے حیران ہو کر پوچھا آخری وجہ کیا ہے؟ جنگ بلنجر میں اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور مال غنیمت بھی آتا ہے، ہم خوش تھے۔ اس دن حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ تم جوانوں کے سردار امام حسین سے مل کر ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے، اس جنگ میں تمہیں فتح اور مال غنیمت سے زیادہ خوشی ملی۔ دوستو بڑا سبق کا موضوع کیا ہے؟ ایک کھانے کی اچھی تربیت ہو تو محبت رسول میں انسان اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جسے حضرت زہیر نے کیا۔ بہرحال امام کا قافلہ آگے بڑھا۔ زبالہ کے مقام پر آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ نے اپنے قافلے کے شرکا سے خطاب کیا اور فرمایا اب حالات بدل چکے ہیں، ہماری اطاعت کے دعویداروں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص بخوبی واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا۔ آپ کی اس تقریر کے بعد راستے سے قافلے میں شامل ہونے والے لوگ واپس چلے گئے، مگر مکہ سے چلنے والے افراد پر مشتمل قافلہ قائم۔ کوفہ آپ کی بیعت کے انکاری ہو گئے۔ کوفہ کی اس تیزی سے بدلنے کی ایک بڑی وجہ نعمان بشیر کا گونڈی سے معزول اور ان کی جگہ ابن زیاد کا تقرر بھی تھا۔
مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد آخرکار ابن زیاد نے کوفہ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ابن زیاد نے کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ کیا جس کی ذمہ داری تھی امام حسین علیہ السلام کی قافلے کو اپنے گھیرے میں لے کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کر۔ مقام ذی ہاشم نے اور ابن یزید کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو گھیر لیا۔ امام علی مقام نے واپس جانے کی شرط رکھی جسے رد کر دیا گیا۔ یہ مکان تھا جہاں سے تقدیر آپ کو راہ کربلا پر لی گئی۔ جب لشکر ہور کی نگرانی میں آپ 2 محرم کو کربلا کے مقام پر پہنچے تو آپ کو روک دیا گیا۔ آپ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جب پتہ چلا کہ اس کا نام کربلا ہے تو ہم نے فرمایا یہیں کربلا یعنی پریشانی اور مصیبتوں کا مقام ہے، یہیں ہمارے قتل ہونے کی جگہ ہے۔ ناظرین، امام علی مقام کی اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو یقین تھا کہ مقام کربلا پر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو